بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم يجتمع في بيت من بيوت الله يتلون القرآن ويتدارسونه إلا غشيت عليهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. أخرجه مسلم. محترم حضرات و خواتین، میں آپ سب کو سب سے پہلے اس مبارک ماہ کی آمد پر مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ جب ہمیں نصیب کرتا ہے تو ہمیں موقع دیتا ہے اپنی زندگی بنانے اور اپنی زندگی سنوارنے کا موقع دیتا ہے. یہ مہینہ ہم سب کو دینے کے لیے آتا ہے، ہم سب سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتا. اس مہینے کا بڑا مقام ہے اور اس مہینے کا بڑا احترام ہے. ہم تو 11 مہینے کے بعد اس مہینے کو پاتے ہیں، لیکن ہم سلف صالحین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ 6 مہینے سے پہلے رمضان کا انتظار شروع کرتے تھے اور رمضان میں کیا کیا کرنا ہے وہ سوچ لیتے تھے، اس کا پروگرام بنا لیتے تھے. اور پھر رمضان جب ختم ہو جاتا تو 5 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعائیں مانگتے تھے کہ رمضان میں ہم نے جو کچھ تجھ سے مانگا، ہم نے جو عبادتیں کی، ان سب کو تو قبول فرما. تو دیکھیے ان کا پورا سال رمضان کے مہینے میں گزرتا تھا. 6 مہینے انتظار میں اور 5 مہینے اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے سلسلے میں وہ بے فکر مند رہتے تھے اور پریشان رہتے. تو رمضان سے تعلق اس قسم کا ہونا چاہیے ہر مسلمان. ہم سب رمضان کا بڑا احترام کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہمارے دل میں اس مہینے کا بڑا احترام ہے. اس کے لیے ہم بڑی تیاری کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سنوارنے کی تیاری کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو سنوارنے سنگارنے کی ہم تیاری کرتے ہیں. ہمارے جسموں کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں، کھانے پینے کے سلسلے میں، لباس کے سلسلے میں بھی ہم کرتے ہیں. یہ سب تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک فہرست بنانا ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا کیا مانگنا ہے. صرف مانگنا ہی نہیں، منوانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، دینا ہے تو دے، نہیں تو نہیں، ایسے نہیں ہے. ہمیں ایک فہرست بنانا ہے، ایک لیسٹ بنانا ہے کہ آج مسلمان کس کس چیز سے محروم ہے، مسلمانوں کے پاس کیا کمی ہے، مسلمانوں کے پاس کیا کیا نہیں ہے. اس کی ایک فہرست ہمیں بنانا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے طور پر خوشحال ہوں گے، آپ اپنے طور پر صحت مند ہوں گے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہو سکتا، لیکن آپ کے بھائی کا، آپ کے پڑوسی کا اور آپ کے محلے میں رہنے والا، آپ کے شہر میں رہنے والا، آپ کے ملک میں رہنے والا یا دنیا میں کہیں بھی رہنے والا مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوگا نہیں، ہے پریشان. آج مسلمانوں کی پریشانیوں کا آپ کو علم ہے اور آپ کو اندازہ ہے، کس طرح وہ ستائے جاتے ہیں، کس طرح وہ بدنام کیے جاتے ہیں، کیا کیا غلط نام اور الزام ان کے سروں پر تھوپے جاتے ہیں، یہ سب معلوم. تو رمضان صرف اپنی ذات کے لیے مانگنے کا مہینہ نہیں ہے،
ہم سارے مسلمانوں کے لیے مانگیں گے. تمام مسلمانوں کی پریشانی، ان کی مصیبت اور ان کی تکالیف اور ان کے مسائل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اس مہینے کو ہمیں طے کر لینا ہے کہ ایسے ہی جیسے دوسرے مہینے آتے ہیں اس طرح یہ مہینہ گزر جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اس مہینے کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا کریں گے. یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مہینہ عام مہینوں کے جیسا نہیں ہے. دنیا کے ہر مذہب کے کیلنڈر میں 12 مہینے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. کون سا بھی کیلنڈر آپ دیکھیے 12 مہینے ہوں گے. وہ 12 مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. کوئی مہینہ اپنی خاص پہچان چھوڑ کر نہیں جاتا، لیکن رمضان کا مہینہ ایک خاص پہچان چھوڑتا ہے. جو بات دوسرے مہینوں میں نہیں ہے وہ اس مہینے میں ہے. ہر شخص محسوس کرتا ہے، بچہ بھی محسوس کرتا ہے، بڑے بھی محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں. اور مسلم ملکوں میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ در و دیوار اور بازار بھی جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. ایسا یہ مہینہ ہے. اللہ کی خاص رحمتیں ہیں اس میں. صرف میرے بتانے سے نہیں ہے، آپ سب سمجھتے ہیں اس بات. خاص رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. عام دنوں میں آپ چھوٹے آدمی کو یا بڑے آدمی کو اس کے کھانے کا جو وقت ہے اس سے 1 پون گھنٹہ بھوکا رکھ کر دیکھ لیجیے. آدمی بھوک میں کیا کیا ہو جاتا ہے، جنگلی ہو جاتا ہے، حیوان ہو جاتا ہے بھوک میں. کیا کیا حادثے ہو جاتے ہیں بھوک میں، 8 گھنٹے کے فرق سے 1 گھنٹے کے فرق سے. لیکن یہ مہینہ آپ دیکھیے 14 گھنٹے آدمی کس طرح صبر کرتا ہے. آپ دیکھیے بڑا آدمی نہیں، چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیے کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خواہش ہوتی ہے ان کو روزہ رکھنے کی. آپ نے ایسا کہیں سنا نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا کہ بھوکے رہنے کے لیے کوئی خوشی مناتا، بھوکے رہنے کی کوئی خواہش کرتا ہو، بھوکے رہنے کی کوئی دعا کرتا ہو. ایسا آپ کو نہیں دکھائی دیتا. یہی حساب عورتوں کا بھی آپ دیکھ لیجیے. عورتوں کے کام بڑھ جاتے ہیں. عورتیں شکایت کرتی ہیں صبح 7 بجے اٹھ کے بچوں کو ناشتہ بنا کے اسکول بھیجنا بہت مشکل ہے، بہت درد سر ہے. لیکن اس مہینے کے اندر 2 بجے اور 3 بجے اٹھ کر وہ سارے کام کرتی ہے اور کوئی شکایت ان کو نہیں ہوتی. یہ سب کیا؟ اللہ کی رحمت اور ہمارا ایمان سلامت ہے. یہ دونوں چیزوں کو ماننا پڑے گا. آج جو ہماری مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے تو کس کی آواز پر بھری ہوئی ہے آپ بتائیے؟ یہ مولوی صاحب کی آواز پر نہیں ہے، یہ مؤذن صاحب کی آواز پر نہیں ہے، امام صاحب کی آواز پر نہیں ہے. کیونکہ مؤذن صاحب روز بلاتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، روز بلاتے ہیں. لیکن آج آپ سب جو حاضر ہوئے ہیں یہ فرشتوں کی آواز پر حاضر. یہ کتنا ایمان ہے دیکھیے ہمارا کہ ہم فرشتوں کو مانتے ہیں. فرشتوں کی آواز ہم نے نہیں سنی لیکن اسے ہم محسوس کرتے ہیں، تبھی ہمارے قدم اس طرف آئے، ورنہ یہ کسی اور کے بلانے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا اہتمام اس لیے بھی کیا قرآن نازل کرنے کے لیے. آپ سنیں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی. اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ ھدی للناس، دنیا کے تمام انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی بات ہے اس کے. وبینات من الھدی والفرقان، اور رہنمائی کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کتاب کے اندر بتایا جاتا ہے کہ انسان اگر غور کے ساتھ خالی الذہن ہو کر اگر اس کتاب کو پڑھے گا تو حق کی طرف مائل ہو جائے گا، وہ حق کو قبول کر لے. یہ قرآن یہ ایک دن میں نہیں نازل ہوا. ابھی آپ نے اس کا یہ ایک پارہ سماعت فرمایا اور نماز کے اندر سماعت فرمایا. آپ نے اس قرآن کے ایک پارے کی حیثیت کیا ہے؟ 3% ہے سمجھیے. 100 میں کا 3 حصہ آج آپ نے سماعت فرمایا. اور یہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا اور 23 سال کی مدت لگی اس قرآن کو ختم ہونے کے لیے. 23 سال.
اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا، لانے والے فرشتوں کے سردار تھے جبرائیل امین، اور جن پر بھیجا گیا وہ تو آپ جانتے ہیں انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کو ختم کرنے والے خاتم النبیین۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی کا جو کام تھا، ان کا جو مشن تھا، آج تمام مسلمانوں کے درمیان وہ تقسیم ہے، ان کو یہ کام انجام دینا ہے۔ اور آج کتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں کتنے حافظ مل جاتے ہیں، کتنے مولوی ہمیں مل جاتے ہیں۔ آپ چاہے تو اس قرآن کو 10 دن میں ختم کرا سکتے ہیں مسجد میں، چاہے تو یہ 1 رات میں بھی ختم کرا سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا اور سنانا سب سے بڑا جرم تھا۔ جس کو اپنی جان خطرے میں ڈالنا ہوتا تھا وہی اس قرآن کو پڑھ سکتا تھا، پڑھا سکتا تھا، دوسرا نہیں۔ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کوئی صحابی قرآن پڑھتے تو ان کا گلا دبا دیا جاتا، ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اس قرآن کی تعلیم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں اپنے مخصوص صحابہ کو جو اسلام لائے تھے آپ پر، ان کو لے کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے ان کو یہ سناتے تھے۔ ایسی تھی یہ کتاب۔ کتنی مخالفتیں ہوئی اس کو دبانے کے لیے، کتنی مخالفتیں ہوئی، مخالفتوں کے طوفان کھڑے کیے گئے، لیکن اللہ کے بندوں میں اگر ثابت قدمی رہتی ہے تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون۔ حق اور باطل میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے، باطل اگر ثابت قدمی کے حق اگر ثابت قدم نہیں رہتا ہے تو رخصت ہو جاتا ہے اور باطل کو پھلنے اور پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن حق اگر ثابت قدم ہے، حق کے راستے میں وہ ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، تو آخر میں انجام حق غالب آتا ہے اور باطل رخصت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا فتح مکہ کے وقت، آپ کو بتایا، آپ اعلان کر دیجئے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ چکا ہے، باطل نیست و نابود ہو گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کو نیست و نابود ہو کر رہنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حق والے، حق کی اشاعت کرنے والے، حق کے جو علم بردار ہیں، حق کو جو پھیلانے والے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی مایوسی نہ ہو، ان کے اندر کوئی سستی نہ ہو، ان کے اندر کوئی نا امیدی نہ ہو، اور ان کے اندر کوئی بزدلی نہ ہو۔ ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں، تب چل کر حق غالب آتا ہے۔ تو یہ کتاب اس طرح دنیا میں آئی کہ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب سے بڑا جرم۔ لیکن آج آپ دیکھیے ہمارے دور میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی، پڑھائی جانے والی کیا کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ چھپنے والی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ تقسیم ہونے والی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ اس کے جتنے ترجمے شائع ہوتے ہیں اتنے ترجمے دنیا کی کسی کتاب کے نہیں ہو سکتے۔ آج لاکھوں لاکھوں معصوم بچوں کے سینے میں یہ کتاب محفوظ ہے۔ اور دنیا کا جغرافیہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیسے بنایا ہے آپ دیکھیے۔ اگر ساری دنیا میں اس وقت 10 ہی بجے ہوتے تو پھر یہ قرآن 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتا، 23 گھنٹے یہ قرآن کی آواز نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جغرافیے کو ایسا بنایا، دنیا کے جغرافیے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ تقریباً 23.5-24 گھنٹوں کے اندر یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ ایک جگہ قرآن شروع ہوتا ہے سمجھیے، وہاں ختم ہوتا ہے، دوسرے ملک میں شروع ہوتا ہے، تیسرے ملک، تو کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو اور جس میں اذان کی آواز نہ آتی۔ تو یہ دین ہم کو آسانی سے نہیں ملا، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک آیا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں تک اس دین کو پہنچانے کے لیے امانت کے ساتھ بڑی قربانی کی ضرورت ہے، بڑی تیاری کی ضرورت ہے، ورنہ سمجھیے کہ آج دنیا میں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ سب آئندہ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اسلام سے دور کر دیں گے۔ وہ اسلام کا نام لیتے ہوئے شرمائیں گے، اسلام کو ایسا داغدار بنائیں گے
یہ دنیا کا مکمل منصوبہ. اس لیے آپ یہ مت سوچئے کہ جس طرح ہمیں اسلام کی دعوت نصیب ہوئی اسی طرح ہماری بچوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو بھی یہ چیز نصیب ہو جائے گی. ایسا آپ مت سوچئے. اس کے لیے ہمیں بہت تیاری کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ پورا مہینہ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، اور ہم اس کتاب کی ساری باتیں تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 23 سال کے اندر یہ کتاب نازل ہوا، اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت وقت درکار ہے. اس کو سمجھنے کے لیے قرآن شریف کو پڑھنا اور سننا بڑے ثواب کی بات ہے، اور یہ ثواب آخرت میں ملے گا. پھر قرآن شریف کو سمجھنا خیر و برکت کی بات ہے. پھر اس کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ دنیا کے اندر بھی ہماری کامیابی اور آخرت میں ہماری نجات کی ضمانت. اس بات کو یاد رکھ لیجئے. 3 باتوں کو ذہن میں رکھیے. پڑھنا ثواب، اور اسے سمجھنا خیر و برکت، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی نجات. تو ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجی ہے ہماری امت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے ہزاروں سال انتظار کیا گیا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے. کبھی کبھی آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان مبارک سے فرشتے یہ سنتے تھے قرآن. فرشتے سنتے تو بہت حیرت زدہ ہو جاتے. وہ کہتے مبارک ہے وہ امت جس پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، مبارک ہے وہ سینے جن میں اس کی آیتیں محفوظ ہوں گی، مبارک ہے وہ زبانیں جو اس کتاب کی تلاوت کریں گی. پھر اس کے بعد جب آخری نبی جو نبیوں کے سردار تھے، جن کے دین کو اور جن کی تعلیم کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، تو آپ پر یہ کتاب نازل کی گئی. 23 سال کی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مکہ مکرمہ میں 13 سال گزری، 10 سال مدینہ منورہ میں گزری. تو اس لیے مکے کی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں. آپ ہر صورت کے شروع میں دیکھیں گے یہ صورت کا نام یہ ہے، اور یہ صورت مکی ہے یا یہ صورت مدنی ہے، اور اس کی اتنی آیتیں ہیں، یہ آپ دیکھیں گے. تو مکی اور مدنی کا یہی فرق ہے. اخیر کے 10 سال میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں. اب قرآن جو شروع ہوتا ہے یہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے. کہنے کو یہ 6 یا 7 آیتیں، لیکن پوری قرآن کی تعلیم اس کے اندر حاصل ہے. اور ایک انسان کو نیک بننے کے لیے، نیکی طلب کرنے کے لیے جتنی باتوں کی ضرورت ہے وہ سب باتیں اس کے اندر بتا دی گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت، ایک تو یہ کہ یہ قرآن کی اصل ہے، قرآن کی ماں ہے، کہتے اس کو ام القرآن. یہ قرآن کی اصل ہے. مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، سب سے پہلے بھی نازل ہوئی اور اس کے بعد بھی نازل ہوئی. بہت سی باتیں ہیں اس سلسلے میں. تو اس صورت میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. تو بسم اللہ ہی سے آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس بسم اللہ بھی اس صورت کی ایک آیت ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہی طریقہ ہے. اور کہ تعریف، ہم دنیا میں جو شخص بھی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، اور جس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان کے بعد ہمیں مسلمان بنایا. انسان تو اس دنیا کے اندر سینکڑوں کروڑ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ اس کا بہت بڑا شکر ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. کیونکہ اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے تو ہمارا سر پتہ نہیں کس کس کے آگے جھکتا تھا. ہماری ایک چیز بھی صحیح نہیں ہوتی تھی، ہمارا دل بھی صحیح نہیں ہوتا، ہمارا دماغ بھی صحیح نہیں ہوتا، ہمارے کپڑے بھی گندے ہوتے، جسم بھی گندا ہوتا، خیالات بھی گندے ہوتے، سب کچھ گندا ہوتا، اخلاق بھی اور عقیدہ بھی سب کچھ گندا ہوتا. تو مسلمان ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. خود اللہ تعالیٰ نے بتایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو جب ایک انسان کا یہ معمول ہے کہ جس نے اس کے ساتھ تھوڑی بھی نیکی کی، احسان کیا، اسے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کی.
تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب العالمین۔ رب کا لفظ ایسا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ رب وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے بچے کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کے غذا کا انتظام کرتا ہے، سب کچھ جو کرتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر آپ رحم کے بہت نمونے دیکھتے ہیں، رحم کے بہت مظہر آپ دیکھتے ہیں، مظاہرے آپ دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہے دیکھیے، باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، ٹیچر جو ہے طالب علم کو نکال دیتا ہے، مالک نوکر کو کیا کیا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس دنیا میں رحم ہے کہتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارا پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی کس کس طریقے سے نافرمانی کرتے ہیں اس دنیا میں، حالانکہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم کس کس طریقے سے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں موقع دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، توبہ کے لیے بلاتا ہے، اور کیا کیا وہ ہمارے ساتھ، اس لیے الرحمن الرحیم۔ اور تیسری بات جو بتائی گئی، مالک یوم الدین کہا گیا کہ انسان کا ایمان قیامت پر ہونا چاہیے، ہر انسان قیامت کے روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اپنے رب کے سامنے اسے زندگی کا حساب دینا ہو۔ تو یہ تین آیتوں میں کیا تصور آیا آپ دیکھیں، تعریف کے لائق کس کی ذات ہے اور رحمان اور رحیم کون ہے اور مالک یوم۔ اس کے بعد یہ جان لینے کے بعد ہمارے دل میں اس کا تصور آ گیا، اس کا ایمان ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ اب ہمیں یہ اقرار کرنا ہے، یہ معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کریں گے، ہماری زندگی میں غربت آئے، تنگی آئے، امتحان آئے، مفلسی آئے، بیماری آئے، کچھ بھی آئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے ہی تجھی سے ہم مدد مانگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تیری عبادت کے صحیح راستے ہمیں بتا، کیونکہ سب لوگ عبادت ہی کرتے ہیں اور عبادت ہی کہتے ہیں، لیکن عبادت کا طریقہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں ہوگا، وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ دنیا کے اندر بہت سی قومیں تھیں، دنیا بہت پرانی ہے، بہت سی قومیں اس دنیا کے اندر تھیں، لیکن کچھ قوموں نے جو پہلے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قومیں تھیں، غلط راستہ اختیار کیا تو راستے سے بھٹک گئے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ یہ کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان قوموں کے راستے سے تو ہمیں بچا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ دو بھٹک گئے، ایسے راستے سے ہمیں بچا۔ تو ایک چھوٹی صورت ہے، اس کی تفسیر اگر ہم کرنا چاہیں تو یہی ایک مہینے تک چل سکتی ہے، لیکن ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں بتائی جا سکتی ہیں، اس لیے اشارے میں یہ سب بتایا گیا۔ آپ ان کو جس قدر پھیلانا چاہے پھیلا سکتے ہیں کہ اس صورت میں ساری باتیں بتا دی گئی، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اور ایک مسلمان کا راستہ کیا ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کا عمل کیا ہونا چاہیے، اور مسلمان کو مانگنا کیا چاہیے، اور مسلمان کو کس چیز سے پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، ہر سورت کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کے اندر یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ صاف فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ فرمایا۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھ کے، جیسا کہ میں نے بتایا عبادت کے بے شمار طریقے ہیں، ہر مذہب کا آدمی عبادت ہی کہتا ہے، پوجا عبادت ہی کا معنی ہے ہندی میں پوجا کا، سب پوجا کرتے ہیں، لیکن عبادت وہی ہے جو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہو اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ہو، اسی کو عبادت کہیں گے۔ تو وہی طریقہ قرآن نے بھی بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی زندگی میں پریکٹس کے ذریعے، عمل کے ذریعے بتایا کہ عبادت کیسے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کیسے یہ راضی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیسے محفوظ رہنا چاہیے۔ تو میرے بزرگوں، 11 مہینے ہمارے غفلت میں گزرتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ نہیں آتا تو سمجھیے ہمارے غفلت کو زنگ لگ جاتا، پھر ہم غفلت سے جاگتے نہیں، بیدار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سروس اسٹیشن کی طرح ہمارے جو اعضاء زنگ لگ چکا ہے ان کا زنگ دور کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ الصوم مدرسۃ، میرے عزیز بچے اتنا یاد رکھ لیں کہ روزہ سحری اور افطار کا نام نہیں ہے، یہ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جھوٹ چھوڑنا، لڑائی چھوڑنا، چغلی چھوڑنا، غیبت چھوڑنا، ورنہ صرف کھانا چھوڑنے کا نہ، ورنہ ڈاکٹر بھی چھوڑاتا ہے کھانا،
डॉक्टर भी छुड़ा देता है, आप 12 घंटे मत खाओ, 24 घंटे मत खाओ, तो उसको रोज़ा नहीं कहेंगे। रोज़ा ये इबादत है, ये इबादत उसी वक्त है जब इसके सारे लवाजिमात की आप पाबंदी करेंगे। तो हमारे बच्चे बहुत शौक़ से सहरी खाते हैं, इफ्तार करते हैं और सहरी के बगैर भी रोज़े के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको जब खाना और पानी उन्होंने छोड़ दिया तो उनको इन चीज़ों को भी छोड़ना चाहिए। देखिए, झूठ को छोड़ना चाहिए, गीबत को छोड़ना चाहिए, लड़ाई झगड़े को छोड़ना चाहिए। इन सब के साथ अगर वो रोज़ा रखेंगे तो बहुत मकबूल होगा और उनकी दुआएं अल्लाह ताला हमेशा सुनेगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको और दुनिया के तमाम मुसलमान को रमज़ान की तमाम सआदतों और बरकतों से माला माल फरमाए और हमें हमारे गुनाहों से निकाल कर हमें नेकी और सच्चाई की तरफ लाए और सबको नेक और पाक बनाए और हमारी खोई हुई इज़्ज़त और हमारा खोया हुआ मकाम अल्लाह ताला फिर हमें नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।